أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. 22 لوگ رکھے ہیں اور اس میں جو ہے ڈسٹنس جو ہے وہ فاصلہ جو ہے وہ تقریباً 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو اس میں اگر کوئی بندہ باہر بیٹھ کے سوتے تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اس چیز کو اس پروٹوکول کو ایسا چیز کو ہم نے فالو کرنا ہے. آپ نے مختلف تصاویر میں اور میڈیا میں دیکھی ہوگی چیزیں کہ گورنمنٹ کے نمائندے یا پولیٹیکل نمائندے جو کسی کو راشن دے رہے ہیں تو انہوں نے خود تو جب گٹھا لگایا ہوا ہے اور جن کو دے رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آپ سوشل ڈسٹینس اختیار کریں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم نے اس پروٹوکول کو خود فالو کرنا ہے. اور پھر لوگوں سے ڈاکٹر مظفر صاحب جو ہیں ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ ہماری ٹریننگ میں تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں جو لوکل ہیں یہاں پہ کام کرتے ہیں اور یہ سوشل اویئرنیس کے حوالے سے ہمارے جو ہے فرنٹ لائن آف فورس سمجھیں. تو یہ آج جو ہم بات کریں گے وہ ٹی کے اوپر ٹیسٹ ٹریس ٹیسٹ اینڈ کوارنٹائن، یعنی ہم نے جو کووڈ-19 کے حوالے سے جو وائرس کے حوالے سے ہم نے اس میں سمٹمس پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی علامات ہیں کہ ایک بندے میں وہ ظاہر ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ہے وہ ہمارا سسپیکٹ ہو سکتا ہے، مشکوک ہو سکتا ہے. اس کا ٹیسٹ کیسے کروانا ہے، اس کو کوارنٹائن کیسے کرنا ہے اور باقی جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ ہم نے کیسے کرنی ہے. تو اس کے لیے ہم نے جو ہے ڈاکٹر مظفر صاحب کو زحمت دی ہے. باقاعدہ ایک MOU ہمارا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ جو ہے وہ سائن ہو گیا ہے اور یہ شاید کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے نا کمی رہے گی. اور کمی میرے خیال میں اور ہمارے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کمی شاید اسی میں رہے گی کہ ہمارے لوگ سینسٹائز نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی بیماری ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ کتنا بڑا مسئلہ آگے درپیش ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کریں. زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ صرف آپ ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، جب آپ باہر نکلیں تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں. تھوڑی سی چھوٹی سی آپ کی پریکاشنز ہیں یہ آپ لیں تو شاید کافی حد تک مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، نیوز سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ اگر بندوں نے ماسک پہنا ہو تو اس کی جو چانس ہے شاید کہیں نہ کہیں کوئی جو ہے نا کمی رہے گی. اور کمی میرے خیال میں اور ہمارے آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کمی شاید اسی میں رہے گی کہ ہمارے لوگ سینسٹائز نہیں ہیں. ہمارے لوگوں کو شاید اندازہ نہیں ہے کہ کتنی بڑی بیماری ہے، یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اور یہ کتنا بڑا مسئلہ آگے درپیش ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو پراپرلی مینیج نہیں کریں. زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہتے ہیں کہ صرف آپ ہاتھ دھوئیں، ماسک پہنیں، جب آپ باہر نکلیں تو ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں. تھوڑی سی چھوٹی سی آپ کی پریکاشنز ہیں یہ آپ لیں تو شاید کافی حد تک مسئلے حل ہو جاتے ہیں. آپ لوگوں نے اخباروں میں بھی پڑھا ہوگا، نیوز سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ اگر بندوں نے ماسک پہنا ہو تو اس کی جو چانس ہے وہ والا ایک ہمارا فارمولا ہو کہ ہم گھر میں بند رہیں گے تو ہم سیف رہیں گے. اب لیکن تقریباً تمام دنیا میں بشمول ہم، کیونکہ ہم ایسا چائنا کے ماڈل کے طور پہ ہم کام نہیں کر سکتے. آپ نے دیکھا ہوگا سب سے پہلے چائنا میں آیا، انہوں نے ایک پیور لاک ڈاؤن کیا، لوگوں کو اپنے گھروں میں محفوظ کیا، پھر لوگوں کو گھروں میں راشن دیا، ٹھیک ہے، ان کو پھر گھر میں سرویلنس کے وہاں سے ان پیشنٹ کو اٹھانا جن کی طبیعت زیادہ خراب ہے. تو ایک پراپر ماڈل ہوتا ہے، اس حساب سے ہم نہیں کر سکتے تھے اور شاید کوئی اور ملک نہیں کر سکتا جس کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا ایشو ہے. تو پھر ہم لوگوں نے ایسا کیا کہ سمجھ آدھا لاک ڈاؤن تھا اور آدھا چل رہا تھا. اس طریقے سے ہم اس کے خلاف لڑ نہیں سکتے کیونکہ اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکل رہا ہے، 10 بندے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان 10 بندوں کا بیٹھنے کا مطلب اس میں کیا ایشو ہے کہ ہم ماسک بھی پہنیں اور ہم بار بار ہاتھ دھوئیں. ہم اتنا بڑا ایشو، اتنا بڑا کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں. تو ہم یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ چونکہ ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ یہ بات اپنے ذریعے لوگوں تک پھیلائیں گے. آپ 2 بندوں سے بات کریں گے، وہ 2 بندے آگے 4 بندوں سے بات کریں گے. تو اس طرح سے ایک ماحول بنتا ہے.
جو ایک بات ہوتی ہے وہ لوگوں نے نکلنا ہے گھروں سے، ٹھیک ہے، لوگ نکلے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر ساتھ میں تو تھوڑی احتیاطی تدابیر بھی استعمال کریں، ٹھیک ہے. اگر آنے سے گھر سے نکلنے سے پہلے، ٹھیک ہے، ماسک وغیرہ پہن لیں، ٹھیک ہے، گھر آنے سے پہلے وہ ہاتھ دھوئیں اور ماسک پھینکیں، ٹھیک ہے. لوگ موسٹلی یہ غلطی کرتے ہیں کہ ماسک پہن کے تو جاتے ہیں بازار میں، وہ ماسک آپ کو بچا لیتا ہے، گھر آ کے اس کو آپ پراپرلی اتار نہیں سکتے ہیں اور وہ آپ نے گھر میں نہیں لٹکا دیا ہے تو وہی سورس آف انفیکشن بن گیا اور اسی سے سب کچھ ہے. تو مقصد ہے ہمیں پراپرلی ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو کہ چیزوں کا استعمال کیسے کرنا ہے اور کیسے اس بیماری سے بچنا ہے، ٹھیک ہے. تو کرنا یہ ہے کہ بس لوگوں کو بتائیں کہ اگر چلے لوگ گھر سے نکل گئے، ٹھیک ہے، ویسے تو نہیں نکلنا، آپ نے یہی کہنا ہے لوگوں کو کہ ابھی بھی حالات ایسے نہیں ہیں کہ گھر سے غیر ضروری طور پہ نکلا جائے، ٹھیک ہے. کوئی چیز نہیں بدلی، آپ کے سامنے ہے سب کچھ. ہم بات اسی طرح ہو رہی ہیں، کل بھی 2000 بندہ ہمارا، پچھلے 2-3 دن پہلے پھر 2200 بندہ، تو یہی چل رہا ہے ابھی تک، کوئی چیز چینج نہیں ہوئی. جب پہلے 2-3 آواز ہوئی تو ہم نے پورا ملک لاک ڈاؤن میں ڈال دیا. آج جو ہے وہ 1000 آواز چلی گئی ہیں تو آج ہم نے لاک ڈاؤن کھول دیا. تو مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بیماری کہیں نہیں گئی ہے، آپ کے محلے میں، آپ کی ملک میں، آپ کے شہر میں موجود ہے، تو ہمیں اس سے بچنا ہے. تو بس یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر سے نکلیں تو جب 2 بندے جب کھڑے ہیں، جب گٹا ہے تو تھوڑا دور رہیں، ٹھیک ہے. ایٹ لیسٹ جو ہے نا 6 فٹ نہیں تو 6 میٹر نہیں تو 6 فٹ جو ہے نا فاصلہ 2 بندوں کے درمیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. اگر لوگ اس چیز کو دیکھیں گے، اس پہ عمل کریں گے تو چانس آف انفیکشن کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گھر سے نکلیں ہیں اور یہ سب تدابیر کے ساتھ بھی انفیکشن ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اسی لیے چانس آف انفیکشن جو ہے نا پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے کہ انسان کو انفیکشن لگ جائے. تو باقی ہے کہ گھروں میں آ کے پراپرلی ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے. اگر آپ سینسٹائزرز مہنگے ہیں تو نہیں استعمال کرتے ہیں، کوئی کی بات نہیں ہے، لیکن بار بار ہاتھ دھونا، ہمارے مذہب میں بھی ہم 5 دفعہ دن میں جو ہے وضو کرتے ہیں، تو بار بار ہاتھ دھونا یہ بھی انف ہے، ٹھیک ہے. صابن سے ہاتھ دھوئیں، 20 سیکنڈ تک اگر ہاتھ کو ملتے رہے تو کہتے ہیں کہ جو کورونا انفیکشن ہے وہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے. بات کوشش کریں جب گھر سے باہر نکلے تو آپ اپنے ہاتھ منہ میں اور ناک کو یا آنکھ کو اس کو جو ہے ٹچ نہ کریں، تاکہ جو انفیکشن ہے وہ پچھلے سے بھی چلا جاتا ہے. آپ آنکھ کو بھی اگر ہاتھ لگاتے ہیں تو اس سے بھی امکان ہے کہ انفیکشن جو ہے ہاتھ سے یا آپ کی آنکھ اور آپ کی جسم میں منتقل ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم پراپرلی لوگوں کو مینیج کریں. باقی اگر کسی کو کوئی بھی کوشچن ہے اس حوالے سے، کوئی ذہن میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے. پھر لوگوں کو اور بیماریاں بھی تھیں جن کے لیے لوگوں کو گھر سے نکلنا پڑتا ہے، راشن کے لیے نکلنا پڑتا ہے. تو اب ہمیں اس بات پہ متفق ہو گئے، ہماری حکومت بھی متفق ہو گئی، ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں بھی آ گیا ہے کہ ہم لیب اسسٹنٹ کے فیل ہوئے، ان کو 5 تاریخ کو یہ 5 مئی کو یہ پرابلم ہوئی، تو وائرس ہوا اور کل ٹیسٹ ختم ہوا تو لوگ چیز کی شاپنگ وغیرہ کی گیا ہے. تو میں وہ ساتھ ڈرائیور جو تھا اس سے میں کہہ رہا تھا، میں نے کہا دیکھیے کسی ایک بندے نے ماسک نہیں پہنا. یہ ماسک جو ہے نا یہ فرسٹ جو ہے نا اپنے طور پہ یہ احتیاطی تدابیر ہے، اور دوسرا جو ہے اور باقی جو ان کا پروٹوکول ہے تنظیم کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس پہ انہوں نے صرف گھر کے چند بندے شامل ہوئی ہے. باقی کہتے ہیں کہ بار بار بات کرنے سے جو ہے نا وہ بات کا اثر آ ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں. تو ہمارا کام ہے ہم بولتے جائیں، بس بولتے جائیں. تو امید ہے کہ کسی نہ کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے گی اور شاید ہمارے کہنے سے کوئی اس بیماری سے بچ جائے، ٹھیک ہے. تو ہمارا کام بس پیغام پھیلانا ہے، ٹھیک ہے. ہم کسی کو زبردستی روک نہیں سکتے، یہ حکومت نے کیا زبردستی روک کے کیا کر لیا ہم نے، ٹھیک ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف لوگوں کو سینسٹائز کر سکتے ہیں. ہم سوشل میڈیا یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر کے لوگوں کو صرف بتا سکتے ہیں کیسے بچنا ہے، اور یہی ہم نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے. یہ آخری نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ آپس میں بھی کوشش کریں کہ 2-3 دن بعد لوگوں سے پوچھ کریں. یاد کریں گے تو جب بدہ آئے گا نا تو اسپتالوں میں تو جگہ نہیں ہے، گھر نہیں. جب زندہ ہے تو تمہارا مر گیا تو اس کو دفن کرو. اس کے لیے بھی ڈاکٹروں سے لڑتے ہیں. شاید اس نے دیکھا ہو ابھی جو کراچی میں اور ریمائنڈر ہے کہ آپ نے ہاتھ بار بار آپ کو یاد دلاتا بڑے اسپتالوں میں جنرل او پی ڈی سے رات لوگ زیادہ فوکس کرتے ہیں چھوٹے اسپتالوں پر، وہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہے. پریونشن کا کام جو ہے نا وہ بنیادی صحت بڑا فوکس کرتے تھے کہ بندہ اگر باہر سے آیا ہے اور صرف اس کو بخار ہے تو یہ ہمارے لیے نہ ہوتا تھا، ہم کہتے تھے پرابلم ہے. اب چونکہ کمیونٹی میں بھی پھیل